سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں اونلی فالو اسلام چینل، اور آج کی ہماری اس ویڈیو کا عنوان ہے عید الاضحیٰ سے متعلق چند بنیادی معلومات، قربانی کی فضیلت، قربانی کے جانور، مستحب عمل، قربانی سے کیا سبق حاصل کریں، اور مزید احادیث مبارکہ۔ اور اس کے علاوہ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے قربانی کی تاریخ، قرآن کریم میں قربانی کا ذکر، قربانی کے جانور میں شرکاء کی تعداد، قربانی کے جانور کی عمر، قربانی کرنے کی فضیلت، قربانی کے جانور کا عیوب سے پاک ہونا، خود قربانی کرنا افضل ہے، قربانی کا گوشت، میت کی جانب سے قربانی، قربانی حاصل کرنے والے کے لیے مستحب عمل، اور قربانی سے کیا سبق حاصل کریں۔ تو آئیے ناظرین چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ قربانی کی تاریخ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا گیا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ نبی کا خواب سچا ہوا کرتا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ جب باپ نے بیٹے کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہیں ذبح کرنے کا حکم دیا ہے، تو فرمانبردار بیٹے اسماعیل علیہ السلام کا جواب تھا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، سورۃ الصافات آیت نمبر 102۔ ابا جان، جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ بیٹے کے اس جواب کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب مکہ مکرمہ سے ذبح کرنے کے لیے لے کر چلے تو شیطان نے منی میں 3 جگہوں پر انہیں بہکانے کی کوشش کی، جس پر انہوں نے 7 کنکریاں اس کو ماری، جس کی وجہ سے وہ زمین میں دھنس گیا۔ آخرکار رضا الہی کی خاطر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل کے ٹکڑے کو منہ کے بل زمین پر لٹا دیا، چھری تیز کی، آنکھوں پر پٹی باندھی، اور اس وقت تک چھری اپنے بیٹے کے گلے پر چلاتے رہے جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ صدا نہ آ گئی، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، سورۃ الصافات آیت نمبر 104 اور 105۔ اے ابراہیم، تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جنت سے ایک مینڈھا بھیج دیا گیا، جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کر دیا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، سورۃ الصافات آیت نمبر 107۔ اس واقعے کے بعد سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جانوروں کی قربانی کرنا خاص عبادت میں شمار ہو گیا۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے بھی ہر سال قربانی نہ صرف مشروع کی گئی بلکہ اس کو اسلامی شعار بنایا گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتباع میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر جانوروں کی قربانی کا یہ سلسلہ کل قیامت تک جاری رہے گا انشاءاللہ۔ قرآن کریم میں قربانی کا ذکر۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، سورۃ الکوثر آیت نمبر 2۔ نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے اور قربانی کیجیے۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، سورۃ الحج آیت نمبر 34۔ قربانی کا حکم جو اس امت کے لوگوں کو دیا گیا ہے کوئی نیا حکم نہیں، پہلی امتوں کے بھی ذمہ قربانی کی عبادت لگائی گئی تھی۔
ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا طریقہ مقرر کیا ہے تاکہ ان چوپائے جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے انہیں دے رکھے ہیں۔ نسک کے مختلف معنی ہیں۔ مفسرین کی ایک بڑی جماعت نے اس سے مراد قربانی لی ہے۔ قرآن کریم میں ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكَنَهُمْ نَاسِكُوهُ، سورۃ الحج آیت نمبر 26۔ ہم نے ہر امت کے لیے ذبح کرنے کا طریقہ مقرر کیا ہے کہ وہ اس طریقے پر ذبح کیا کرتے تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، سورۃ الانعام۔ آپ فرما دیجئے کہ یقیناً میری نماز، میری قربانی اور میرا جینا و مرنا سب خالص اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو سارے جہاں کا مالک ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، سورۃ الحج آیت نمبر 37۔ اللہ تعالیٰ کو قربانیوں کے گوشت نہیں پہنچتے نہ ان کے خون، بلکہ اسے تمہارے دل کی پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ وضاحت: قربانی میں اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو قربانی کا گوشت یا خون نہیں پہنچتا ہے، بلکہ جتنے اخلاص اور اللہ سے محبت کے ساتھ قربانی کی جائے گی اتنا ہی اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا۔ اور یہ اصول صرف قربانی کے لیے نہیں بلکہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یعنی ہر عمل کے لیے ہے۔ لہٰذا ہمیں رعایا، شہرت، دکھاوے سے بچ کر خلوص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اعمال صالحہ کرنے چاہئیں۔ وضاحت: ان آیات سے معلوم ہوا کہ ہر زمانے اور ہر امت میں اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جانوروں کی قربانی مشروع رہی ہے، اور یہ ایک اہم عبادت ہے۔ اس کی مشروعیت، تاکید، اہمیت اور اس کے اسلامی شعار ہونے پر عصر حاضر کے بھی تمام مکاتب فکر متفق ہیں۔ قربانی کرنے کی فضیلت: ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو کوئی نیک عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی کا خون بہانے سے بڑھ کر محبوب اور پسندیدہ نہیں، اور قیامت کے دن قربانی کرنے والا اپنے جانور کے بالوں، سینگوں اور کھروں کو لے کر آئے گا اور یہ چیزیں اجر و ثواب کا سبب بنیں گی۔ نیز فرمایا کہ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نزدیک شرف قبولیت حاصل کر لیتا ہے، لہٰذا تم خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ ترمذی۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ یہ قربانی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ ہمارے لیے اس میں کیا اجر و ثواب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر بال کے بدلے میں نیکی ملے گی۔ ابن ماجہ، ترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص میں قربانی کرنے کی وصیت ہو پھر بھی قربانی نہ کرے تو ایسا شخص ہماری عیدگاہ میں حاضر نہ ہو۔ ابن ماجہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں 10 سال قیام فرمایا اور اس عرصہ قیام میں آپ مسلسل قربانی فرماتے تھے۔ ترمذی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے فاطمہ جاؤ اپنی قربانی پر حاضری دو، کیونکہ اس کے خون سے جو ہی پہلا قطرہ گرے گا تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ نیز وہ جانور قیامت کے دن
اپنے خون اور گوشت کے ساتھ لایا جائے گا اور پھر اسے 70 گنا بھاری کر کے تمہارے میزان میں رکھا جائے گا۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ فضیلت آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خاص ہے یا آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مسلمانوں کے لیے عام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ فضیلت آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تو بطور خاص ہے اور تمام مسلمانوں کے لیے بھی عام ہے، یعنی ہر مسلمان کو بھی قربانی کرنے کے بعد یہ فضیلت حاصل ہوگی۔ وضاحت: قربانی کے فضائل میں متعدد احادیث کتب احادیث میں مذکور ہیں، بعض احادیث کی سند میں ضعیف بھی ہے، مگر قربانی کا حکم قرآن کریم و احادیث صحیحہ سے ثابت ہے، جس پر پوری امت مسلمہ کا اتفاق ہے، لہٰذا اصول حدیث کے مطابق فضائل قربانی میں احادیث ضعیفہ معتبر ہوں گی۔ قربانی کے جانور کی عمر: بکرا، بکری، بھیڑ 1 سال کی ہو، بھیڑ اور دمبا جو ہو تو 6 ماہ کا لیکن دیکھنے میں 1 سال کا معلوم ہو، اور گائے بھینس 2 سال کی اور اونٹ 5 سال کا ہو، ان سب جانوروں پر قربانی کرنا جائز ہے۔ قربانی کے جانور میں شرکاء کی تعداد: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ قربانی میں بکرا، بکری، مینڈھا، دمبا ایک شخص کی طرف سے ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کا احرام باندھ کر نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو حکم دیا کہ ہم اونٹ اور گائے میں 7 آدمی شریک ہو جائیں۔ مسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حدیبیہ کے سال قربانی کی، اونٹ 7 آدمیوں کی طرف سے اور گائیں 7 آدمیوں کی طرف سے۔ مسلم۔ قربانی کے جانور کا عیوب سے پاک ہونا: عیب دار جانور جس کے 1 یا 2 سینگ جڑ سے اکھڑ گئے ہوں، اندھا جانور، ایسا کانا جانور جس کا کانا پن واضح ہو، اس قدر لنگڑا جو چل کر قربان گاہ تک نہ پہنچ سکتا ہو، ایسا بیمار جس کی بیماری بالکل ظاہر ہو، وغیرہ وغیرہ کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ خود قربانی کرنا افضل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قربانی خود کیا کرتے تھے، اس وجہ سے قربانی کرنے والے کا خود ذبح کرنا یا کم از کم قربانی میں ساتھ لگنا بہتر ہے، جیسا کہ حدیث میں گزرا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو قربانی پر حاضر رہنے کو فرمایا۔ قربانی کا گوشت: قربانی کے گوشت کو آپ خود بھی کھا سکتے ہیں، رشتہ داروں کو بھی کھلا سکتے ہیں اور غرباء و مساکین کو بھی دے سکتے ہیں۔ علماء کرام نے بعض آثار کی وجہ سے تحریر کیا ہے کہ اگر گوشت کے 3 حصے کر لیے جائیں تو بہتر ہے، ایک حصہ اپنے لیے، دوسرا حصہ رشتہ داروں کے لیے اور تیسرا حصہ غرباء و مساکین کے لیے۔ میت کی جانب سے قربانی: جمہور علماء امت نے تحریر کیا ہے کہ میت کی جانب سے بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی طرف سے قربانی کرنے کے علاوہ امت کے افراد کی طرف سے بھی قربانی کیا کرتے تھے۔ اسی طرح حدیث میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 قربانیاں کیں اور فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے قربانی کرنے کی وصیت فرمائی تھی اور اسی لیے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کرتا ہوں۔ ابو داؤد اور ترمذی۔ قربانی کرنے والے کے لیے مستحب عمل: حضرت ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے اور تم میں سے جو قربانی کرنے کا ارادہ کرے تو وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ مسلم۔ اس حدیث اور دیگر احادیث کی روشنی میں قربانی کرنے والوں کے لیے مستحب ہے کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد قربانی کرنے تک جسم کے کسی حصے کے بال
اور ناخن نہ کاٹیں۔ قربانی سے کیا سبق حاصل کریں؟ نمبر 1، جانور کی قربانی کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے عظیم الشان عمل کو یاد کریں کہ دونوں اللہ کے حکم پر سب سے محبوب چیز کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے، لہٰذا ہم بھی احکام الہی پر عمل کرنے کے لیے اپنی جان و مال، وقت کی قربانی دیں۔ نمبر 2، قربانی کی اصل روح یہ ہے کہ مسلمان اللہ کی محبت میں اپنی تمام نفسانی خواہشات کو قربان کر دے، لہٰذا ہمیں من چاہی زندگی چھوڑ کر رب چاہی زندگی گزارنی چاہیے۔ نمبر 3، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں صرف یہی ایک عظیم واقعہ نہیں بلکہ انہوں نے پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری میں گزاری۔ جو حکم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ملا فوراً اس پر عمل کیا، جان، مال، ماں باپ، وطن اور لخت جگر غرض سب کچھ اللہ کی رضا میں قربان کر دیا۔ ہمیں بھی اپنے اندر یہی جذبہ پیدا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم بھی سامنے آئے اس پر ہم خوش و خرم عمل کریں۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، یہ قربانی کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، اس میں ہمارا کیا فائدہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تمہارا فائدہ یہ ہے کہ تمہیں قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی۔ انہوں نے پھر عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، جن جانوروں کے بدن پر اون ہے اس اون کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اون کے ہر بال کے بدلے میں بھی ایک نیکی ملے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں 10 سال قیام فرمایا اور ہر سال قربانی فرمائی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قربانی کے جانور شرعاً مقرر ہیں، گائیں، بھینس، بیل، اونٹ، اونٹنی، بکرا، بکری، بھیڑ، مذکر و مؤنث، دمبا، دمبی، ان کے علاوہ کسی جانور کی قربانی درست نہیں، اگرچہ وہ کتنا ہی زیادہ قیمتی ہو اور کھانے میں بھی جس قدر مرغوب ہو، لہٰذا ہرن کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ اس طرح دوسرے حلال جانور قربانی میں ذبح نہیں کیے جا سکتے۔ قربانی ہر عاقل و بالغ، آزاد و مقیم مسلمان صاحب نصاب مرد و عورت پر واجب ہے۔ صاحب نصاب سے مراد جس پر زکوٰۃ فرض ہو یا جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت ہو یا اتنی قیمت کا مال تجارت ہو یا ضرورت اصیلہ سے زائد سامان پڑا ہو، اس پر قربانی اور صدقہ فطر واجب ہو جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ جس پر زکوٰۃ واجب نہیں اس پر قربانی بھی واجب نہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ یوں کہنا تو درست ہے کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس پر قربانی بھی واجب ہے، لیکن یہ کہنا صحیح نہیں کہ جس پر زکوٰۃ فرض نہیں اس پر قربانی بھی واجب نہیں، کیونکہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن پر زکوٰۃ فرض نہیں، اس لیے ان کے پاس سونا چاندی یا مال تجارت یا نقدی نصاب کے بقدر نہیں ہوتی، لیکن بہت سا مال فاضل ضرورت اصلیہ سے زائد سامان پڑا ہوتا ہے، جیسے استعمال کیا ہوا ضرورت سے زائد سامان، 3 جوڑے سے زائد کپڑے، فرنیچر، ٹی وی وغیرہ۔ اگر یہ فاضل سامان 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے تو قربانی واجب ہو جاتی ہے، لیکن زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ اور ایک فرق اور بھی ہے، وہ یہ کہ زکوٰۃ ادا کرنا اس وقت فرض ہوتا ہے جب صاحب نصاب پر چاند کے اعتبار سے 12 مہینے یعنی سال گزر جائے، اور قربانی واجب ہونے کے لیے قربانی کی تاریخ آنے سے پہلے 24 گھنٹے گزرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس 1 آدھ دن پہلے ہی ایسا مال آیا جس کے ہونے سے قربانی واجب ہوتی ہے تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ یہ بھی معلوم ہو کہ جب صاحب نصاب ہو اس پر قربانی واجب ہے۔ فرضیت زکوٰۃ اور وجوب قربانی و صدقہ فطر کے بارے میں ہر ایک کی ملکیت
علیحدہ علیحدہ دیکھی جائے گی۔ اگر کسی گھر میں باپ، بیٹے، بہو اور بیٹوں کی ماں اور ہر ایک ملکیت میں اتنا مال ہو جس پر قربانی واجب ہوتی ہے تو ہر ایک پر علیحدہ علیحدہ قربانی واجب ہوگی۔ البتہ نابالغ کی طرف سے کسی حال میں بھی قربانی کرنا لازم نہیں۔ عورتوں کے پاس عموماً اتنا زیور ہوتا ہے جس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے، اگرچہ وہ بیوہ ہی کیوں نہ ہو۔ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عظیم الشان عمل کی یادگار ہے۔ یہ سب کچھ محض اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی رضا جوئی کے لیے تھا، اور قربانی کے اصل روح اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ مسلمان اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنی تمام نفسانی خواہشات کو قربان کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی جذبہ ابراہیمی اور اپنی رضا کے لیے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ میرے محترم عزیزو، آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔